بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چونکہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے تو احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اسی لحاظ سے مختصر سا احادیث کو دیکھا جائے گا تاکہ عشرہ ذی الحجہ کے جو فضائل ہیں اور عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کے جو فضائل ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسند احمد کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے ایام، ولا احب الیہ من العمل فیہن، اور اللہ کو جو سب سے زیادہ اعمال جن ایام میں کیے جائیں جو اللہ کو محبوب ہے، من ہذہ الایام العشر، یہ 10 ایام ہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح ہی دوسری حدیث جو عشرہ ذی الحجہ کے متعلق سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت بیان کی گئی، جو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے نیک اعمال کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر، کہ عشرہ ذی الحجہ میں جو کوئی نیک اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالی کو باقی دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے بہت زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت، یہاں اللہ کو محبوب ہے جو باقی دنوں میں جہاد کیا جائے تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ ان دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں جو نیک اعمال کی ہیں وہ زیادہ محبوب ہیں۔ قالا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اللہ کے راستے میں باقی دنوں میں جہاد کیا جائے اس سے بھی زیادہ محبوب ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال ہیں۔ اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، ہاں ایسا مجاہد جو گھر سے نکلا اپنی جان و مالی، اپنے مال کے ساتھ، فلم یرجع من ذالک بشیء، اور وہ نہ لوٹا یعنی وہیں پہ ہی شہید ہو گیا، تو پھر اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے جو نیک اعمال ہیں وہ بڑے محبوب ہیں۔ اسی طرح ہی ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عشرہ ذی الحجہ کے متعلق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں جو کوئی ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ یہ اس قدر فضیلت والے ایام ہیں۔ پھر یہ تو دنوں کی فضیلت کے متعلق تھا، ترمذی شریف میں ہی یہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، یہ حصہ بھی ہے وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے ان دنوں میں جو کوئی رات کو قیام کرے گا، رات کو عبادت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ یہ کس قدر عظمت والے ایام ہے کہ اس کی راتوں کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر، اور اس کے دنوں کی روزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک روزے کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھا ہے۔
اسی طرح ہی چونکہ ان 10 ایام میں ایک دن 9 ذی الحجہ کو آتا ہے جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، عرفات کا دن کہتے ہیں، اور اس کے متعلق ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس دن کے روزے کے متعلق آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ، جو کوئی عرفہ کے دن روزہ رکھے گا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو کوئی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مستقبل کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی صغیرہ گناہوں کو۔ تو یہ ان ایام کی فضیلت، پھر خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عرفہ کے دن دعا کرنا حدیث میں ہے، یہ سنن ترمذی میں ابواب الدعوات میں یہ اس کے ضمن میں حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن دعا ہے، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور میں اور سب سے افضل جو دعا میں اور مجھ سے پہلے جو انبیاء نے کی ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ یہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ایام کی جو عظمت احادیث میں بیان کی ہے اس کو سامنے رکھ کر ان ایام کی قدر اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔